دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں، طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں۔ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے، الحج۔ اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکوٰۃ فرض۔ اور جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا۔ جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ۔ اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ، تو بن گیا للہ۔ تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں، للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے، وللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وللہ۔ اتنی خوبصورت ابتدا ہے۔ اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر۔ تین شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے۔ مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ساقط۔ ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف۔ تو یہ تین، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو۔ لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، علی الناس میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے، علی الناس، علی الناس۔ ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے۔ اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں،
دروازے بھی بند کرتا ہے۔ ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ، تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا، یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہ نہیں، بالکل نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے، تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے۔ اب آدمی کی حرص و ہوس تو ختم ہو نہیں سکتی، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہ نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا۔ جب ادھر دیکھے گا، پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے، جب سزوکی آ جاتی پھر یا اللہ ٹوٹا ہی دے دے۔ تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتی۔ تو اللہ وہاں پہنچا دے گا، پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، میرے نبی نے بتایا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب۔ اور جب وہ اس کو، وہ آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی۔ تو اللہ یوں دکھائے گا، تو اب وہ اس کو دیکھے گا، تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو، اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے۔ ہائے ہائے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کیا رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو حج میرے بھائیو بہن، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ، کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو، پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے۔
اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر ومن کفرا نہیں آؤ گے نا. یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفرا جو حج پہ نہیں آتا فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا. تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو بھائیو بہنوں، یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے. یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے. یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا. سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں. 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا. لوگوں، تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو. ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں. تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنی. ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا. ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے، ساری زندگی 2. لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے. 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 1 میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا یوں. تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی. اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی. ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد. کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے. تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچھا پھینک دیا
اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے، گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو، تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے، تو ابو الدحداح آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ کہا ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا ہاں وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو۔ کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہمیں کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں، پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے ام الدحداح بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کہا باغ اللہ کو دے دیا۔ اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی۔ ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں، کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گے، جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار
اے کاغذ دے نوٹ نہیں تانوں کیویں بے وقوف بنا چھڈا سارے نے. کاغذ چا کے ٹورے ودن کوئی سیٹ صاحب کوئی میاں صاحب کوئی شیخ صاحب وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. ہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڈیا ہے. کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ ڈالر بھی لے لو پاؤنڈ بھی لے لو جو جتنے مرضی باڑے چو لے لو. تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیے تم سے جائیدادیں لے لی اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا. وہ کروز تھا یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ تو ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹھنے کی کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا تو اس نے اپنا کارڈ دیا تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا شیخ صاحب بنا دیا پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمان جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمان کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمان تاجر الرحمان. عبد الرحمان یہ رحمان کا تاجر ہے رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کا میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا. نمبر 1 تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی. پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا. جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا. کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو ان کو دی رات نیند آ سکتی. لین والے سر تے چڑھے ہوں دیون والے لکے ہوئے ہیں کدے جاوے. نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسی کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا. میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا. میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا. میں نے زندگی بھر کبھی اسٹاک نہیں کیا کہ بڑھ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں. جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ وہ کپڑا مارکیٹ فیصلہ آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں. میں نے ایک سے کہہ دیا. اس نے کہا جی بھیج دو. ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا. اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں. اگر جو تھے پہلا کام میں سکھائیں دن کہ عیب لکاونا کیویں. پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے. میں کہا چنگا کیتا ہی واپس آ. تو عبد الرحمان جیسے تاجر بنو. ادھار نہیں. ادھار لینا منع نہیں ہے. ادھار دینا منع نہیں ہے. ہاں چین سکون کے لیے تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونی. اپنا نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئیاں. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے. مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا. ساری رات نیند نہیں آتی. ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو. کسی سے جھوٹ نہ بولو. وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ ہے تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا یہ گاڑیوں کا پشاور.
پشاور کا تھا، بیان کہیں اور ہو رہا تھا۔ ہماری جماعت گئی پشاور، تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں، تو مجھے لے گیا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا، کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی۔ میری وجہ سے؟ میں تو آج پہلی بار آیا کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ، تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے، نئی گاڑیاں بیچتا ہے، پرانی نئی گاڑی کا، بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے، تو یہ گاڑی لگ گئی تھی۔ تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی، ہم نے پینٹ کیا، کہتے چھوڑو سن ہور دے ہو، کہ 1 سال ہو گیا۔ میں کہا چل میں خریدار ہوں مجھے دے، کہ نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا۔ تو ہماری جماعت وہیں تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی۔ اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ۔ اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی۔ تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو، جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ۔ میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکے گی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا، وہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق ہے کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو۔ وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا غریب ہے۔ تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ ہے، تم بھی دیکھ لو بھائی، یہ قابو میں ہے، سارا دین میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے۔ سہ جانا، ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا۔ تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے۔ میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں،
کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بھتہ خوری کو، ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولوگے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سی لو، لب سی لو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا، عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتے، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتے. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کرنا، تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا. اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے. اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں. لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا. تو میں نے وہاں بیان کیا تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے. آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے. یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ. میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بوجھا ویلا ہوندا ہے، ایڈے میرے کول ٹکٹ فالتو کوئی نہیں. کیوں یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں 2 دفعہ. کہ آپ سال میں 2 دفعہ آئیں. آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی. تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق. یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں، عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن جب میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئے. وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے. جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں. تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے. اور پھر جب وہ گئے تو میرے سامنے نہیں، دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم اسکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے. تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت، نفرتیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیتی. تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو،
ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا سیکھو. یہ تبلیغ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا. www.darsequran.com. ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام کے نامور مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ فرمائیے کہ کیا برے سے برا اور کافر سے کافر ترین سماج بھی ہم سے آج بہتر محسوس نہیں ہو رہا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جاوید بھائی، جو ابھی آپ رپورٹ پڑھ رہے تھے اس کے بعد تو لگتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں، ملک میں نہیں رہتے. اور اس میں آپ کا آج کا کالم تھا غالباً، وہ پڑھ رہا تھا، تو وہ ایک بہت بڑا اس کا سبب ہے کہ جب حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے یہ عناصر منہ زور ہو جاتے ہیں. اس میں بہت بڑا کردار حکومت کی کمزوری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہماری اپنی معاشرتی گراوٹ، اخلاقی گراوٹ، دین سے دوری، آخرت کا تصور مدھم ہو جانا، جنت اور جہنم کا تصور تقریباً ختم ہو جانا. یہ ساری چیزیں مل کر ہی ان سارے گناہوں کو ایک پروموٹ کر رہی ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ دین سے دوری ہے یا اسٹیٹ کی کمزوری ہے یا انسان کی بحثیت انسان انفرادی طور پر اس کی خامی ہے، کیا ہے یہ؟ انسان تو جاوید بھائی اللہ کی تعلیمات سے ہی انسان بنتا ہے. تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو واضح کر دیا، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اور آپ نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. دین سے دوری ہے اور تربیت کا فقدان ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے. روز ہم جب اس قسم کی خبریں ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. بچیاں اور بچے اب گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس ساری صورتحال کو مولانا آپ کے ذہن میں کیا آتی، کیا تجاویز ہیں جس سے سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مکہ کی جب بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا پرامن شہر بنا دے. کسی بھی ملک اور قوم اور معاشرے کی جو پہلی بنیادی ضرورت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ وہ امن ہے. امن قائم کرنے کے لیے حکومت اور حکومت کے جو کارندے ہیں ان کا دیانتدار ہونا، طاقتور ہونا، یہ اشد ضروری ہے. دوسری دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. دوسری بات یہ فرمائی کہ یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، ان کو پھل عطا فرما. تو اس میں اشارہ ہے معیشت کی درستگی، کہ کسی قوم کے سر اٹھا کر جینے کے لیے دوسری چیز وہ ان کی معیشت ہے، معیشت کا استحکام ہے. اس میں سب لوگوں کو حصہ لینا پڑتا ہے کیونکہ معیشت ڈوبتی ہے بددیانتی اور خیانت پہ. تو صرف حکومت کی خیانت سے یہ تباہی نہیں آتی، بلکہ جب عوام بھی بددیانت ہو جاتے ہیں، خائن ہو جاتے ہیں. اب لوگ قریب ہیں خبروں کے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، جان بچانے کی دواؤں میں بھی خیانت ہے. میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو ان کو وہ بخار ہوا تھا بڑا شدید، تو
پروفیسر جو تھے ان کے پڑھانے والے وہ آئے اور ہم دوائیں لائے تھے باہر سے، تو جب ٹیبل پر انہوں نے دوائیں دیکھی تو انہوں نے اٹھا کے ساری باہر پھینک دی اور اتنے غضبناک ہوئے کہ یہ تو سب غلط دوائیں آئی پڑی، اور اس وقت میرے بھائی کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو بددیانتی تو یہاں تک چلی گئی ہے کہ زندگی موت کے جو مرحلے میں دوائیں ہوتی ہیں وہ بھی ناخالص ہیں۔ تو اس میں حکمران اور عوام ان سب کو مل کر معیشت کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، یا اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو تعلیم بھی دے اور ان کی تربیت بھی کرے۔ تو گویا تیسری چیز ہے وہ تعلیم و تربیت، جس کے لیے ہمارے ادارے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ماں باپ ہیں وہ اس کے لیے فعال بنے۔ لیکن ہمارا سارا جو تعلیمی سیٹ اپ ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے، اور جو اسکول کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں سوائے چند یعنی صرف حاضری ہے، رجسٹر حاضری ہے، باقی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے بچوں کو کچھ دینا ہے۔ اور جو باقی پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہے، ان کے سامنے کوئی نسل کی تربیت نہیں۔ میں ابھی 10 ملکوں کا چکر لگا کے آ رہا ہوں، تو میں وہاں سن کے حیران ہوا، سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں بچے کو 3 سال کی عمر میں لیتے ہیں اور 7 سال تک اسے کچھ نہیں پڑھاتے، صرف اس کو آداب زندگی سکھاتے ہیں، مینر سکھائے جاتے ہیں، ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں، اور 7 سال کے بعد صرف ان کو 1 یا 2 مضمون دیے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے پورے وہ گدھے کا سامان لاد کر لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی کمریں دوہری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو، قوم کو فلاحی بناتی ہیں، مثالی بناتی ہیں۔ یہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے عرض کر رہا ہوں، ایک امن، ایک معاشی استحکام اور ایک تعلیم و تربیت۔ اب یہ تینوں ستون ہمارے گرے ہوئے ہیں، تو اب کس کس چیز پہ آنسو بہائیں اور کس کس چیز کا رونا روئیں۔ لیکن مولانا یہ جو صورتحال ہے، درندگی کی صورتحال چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اس سے تو معاشرہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنگلوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس قسم کی خبریں باہر آتی ہیں، روز ہم سنتے ہیں، روز ہم دیکھتے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں ہماری آنکھوں سے۔ اس کو ہم صرف تربیت کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ ایک میڈنس بھی ہے، بیماری بھی ہے ساری وہاں معاشرے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا کو قانون نہیں کوئی جو ان چیزوں کو روک سکتا ہو۔ اگر آپ اس قسم کے کسی درندے شخص کو آپ گرفتار کر کے اس کا ٹرائل کریں، ٹرائل کرنے کے بعد اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں، تو شاید یہ اس قسم کے واقعات رک جائیں۔ اسٹیٹ بھی کسی جگہ نظر نہیں آ رہی مولانا۔ یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کا جواب تو آج آپ کے کالم میں تھا کہ نہ قانون ہے، نہ حکومت کا روب ہے، نہ حکومت کا روب بھی نہ ہو، اور قانون بھی ایسا ہو کہ مجرم کی پشت پناہی کرتا ہو، اور مظلوم کو اپنی جائیدادیں بیچنی پڑتی ہوں، تو پھر مجرم تو خود بخوش وہ زوراور ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مولانا یہاں پہ میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مولانا تو ہم سیاستدانوں کو بلوا لیتے ہیں، یا جو سماجیات کے ماہر ہیں ان کو بلوا لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ آج تک آپ جیسے عظیم شخص کی رائے سامنے نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم کو گائیڈ کریں، تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ اپنی بچوں کو اور اپنی بچیوں کی کس طرح حفاظت کریں، اور تربیت کا کیا معیار ہونا چاہیے پاکستان میں تاکہ اس قسم کے واقعات روکے جا سکے۔ چھوٹے سے بریک کو، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے خوفناک واقعات پاکستان میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ 5 سال کی بچیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس طرح تو آج سے 4-5 ہزار سال پہلے بھی تاریخ میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے تھے۔ یہاں پہ تربیت کی کمی، اب سوال یہ ہے کہ اس تربیت کی کمی کو دور کون کرے گا؟ ٹیلی ویژن کیونکہ بہت بڑا میڈیا ہے، اور اس میڈیم کے ذریعے ہم بہت کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے آج درخواست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا اس قوم کی تربیت کر سکے۔ مولانا ہم سب اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں کہ ایسے جو جرائم ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے؟
جاوید بھائی، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت بیان فرمائی ہے، اور لقمان علیہ السلام کے نام پر سورت بھی اتری ہے. تو پہلے معلم اور پہلے تربیت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو چند نصیحتیں فرمائیں. یہ ہماری بیس ہیں. یہ بیس ماں باپ بھی بنائیں، یہ بیس اسکول بھی بنائیں، یہ بیس فلاحی تعلیمی ادارے بھی بنائیں. اس پر پھر جو بھی عمارت کھڑی ہو، سیاست کی ہو، ڈاکٹری کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، وہ پائیدار بھی ہوگی اور آگے نفع بخش بھی ہوگی. وہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شرک نہ کرنا. گویا سب سے پہلا تعارف ہے اللہ کا، کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت ہیبت اس حد تک ان کے دلوں میں اترے کہ وہ جانے کہ اللہ ایک ہستی ہے جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. دوسرا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہ اس کے اگر میں پوری آیت نہیں پڑھتا چونکہ آپ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا انسانوں سے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے پچھ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. تیسرا نقطہ بیان فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا تو یہ وہ چیز ہے جو اب جس سے متعلق ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ بیٹا تو ایک کرائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، زمین میں چھپ کے کرے گا، فضاؤں میں اڑ کے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ اس سے تیرے سامنے کر دے گا، کہ اس لیے کہ وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. تو ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ تو سنبھل کے کر، تو تیرے سامنے یہ سب کچھ آنے والا ہے. اور چوتھی بنیاد لقمان علیہ السلام نے فرمایا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھ، وامر بالمعروف، میرے بیٹے بھلائیوں کو ایک دوسرے کو بھلائیوں کے لیے تیار کر، ونہا عن المنکر، میرے بیٹے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کے لیے بات کر، واصبر علی ما اصاب، اور میرے بچے جو تکلیف آئے اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کر. اور اس کے بعد اگلی بات بتائی ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بدتمیز ہو کے بات نہ کر، ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو شور مچاتا ہے. یہ ہنٹس ہیں، یہ پورا ایک تربیت کا ادارہ ہے جاوید، تربیت کا نظام ہے. جاوید بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور اس کو نکال کے ہم اپنے معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں. بظاہر تو یہ بڑا مشکل ہے، اس کا اس طرح وجود میں آنا بڑا مشکل ہے. یہ چند بنیادیں ہیں جو قرآن نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی. اچھا، اس میں مولانا یہ فرمائیے گا کہ بے روی جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فحاشی ہے، عریانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں سوسائٹی میں، اور جس قسم کی حرکتیں سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں ان کا بھی یقیناً افیکٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن پہ. اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو بے روی سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کس قسم کے اصول ہونے چاہیے، کیسے ضابطے ہونے چاہیے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا میڈیا ہے کہ وہ ایسے پروگرام دکھانے سے گریز کرے جس میں فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں، میں تو ابھی یورپ کا چکر لگا کہ آپ یقین مانیں میں تو وہاں کی بچیوں کو دیکھ کے روتا رہا، اور یہاں بھی آنسو بہتے ہیں کہ عورت جو مقدس ترین چیز تھی اس کو اتنا سستا کر کے، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا، کمپیوٹر بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے، پلاٹ بیچنے کے لیے، کالونی بنانے کے لیے خود عورت نے اپنی قیمت کو کھو دیا ہے. جتنا یہ پردے میں تھی اتنا یہ عزت دار تھی، جتنا یہ پردے سے باہر نکلی اس کی اپنی قیمت بھی گئی، اور فحاشی کا وہ بازار گرم ہوا کہ وہ آگ لگی ہے کہ اسے بجھانا ہی ناممکن ہو گیا ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان ایک حد فاصل رکھی، جب اس کو کراس کیا جائے گا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو یہ میڈیا ہے،
پرنٹ میڈیا ہے، ٹی وی میڈیا ہے، یہ ایسے فحش پروگراموں سے بچیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. یہ لوگوں پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان نسل پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہماری نسل اس کی وجہ سے کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے. تو اس میں سارے سب سے بڑا کردار اس وقت یہ اس فحاشی اور ریانی کا جو اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے یہ سلسلے ہمیں ساری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہم زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اب یہ سارے ملک پھر کے آ رہا ہوں جاوید بھائی، ہر جگہ یہ عزت اتحاد اور عصمت دری ہر جگہ ہو رہی ہے اور بہت بری طرح ہو رہی ہے. اور یورپ کی لڑکی بہت ہی مظلوم ہے، آپ یقین مانیں ہر ملک میں میرے آنسو بہے. لیکن مولانا اگر آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا فارس دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی ممالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہاں پہ فحاشی بھی ہے، اوریانی بھی ہے، کھلی سوسائٹی ہے، کھلا معاشرہ، لیکن وہاں پہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. کبھی 10 15 20 سال میں اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو ہم اس کو پریسیڈنٹ نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ 5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی یا بچے کے ساتھ اس قسم کی درندگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا. یہاں پہ تو 6-6 ہزار واقعات پاکستان میں رپورٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. مولانا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، خواہ صاحب یہاں پہ لیں گے چھوٹے بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا آپ فرما رہے تھے کہ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. خاتون کو ڈبل روٹی کا اشتہار بنا دیا گیا، موٹر سائیکل کا اشتہار بنا دیا گیا، لیکن مولانا وہاں پہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے کہ 5 سال کی بچی کو اغوا کر لیا جائے، اس کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا جائے اور پھر اس کو ہسپتال پھینک دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ ہم صرف فحاشی اور یعنی یا بے راہ روی کی طرف نہیں ہیں بلکہ ہم درندے بن چکے ہیں، ہم انسان رہے ہی نہیں. اس کی آپ بجا فرما رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں قانون کی پابندی ہے، قانون کا نفاذ ہے اور حکومت طاقتور ہے اور حکومت کے کارندے دیانتدار ہیں، بددیانت نہیں ہیں. ہمارے ہاں حکومت کا آوے کا آوا وہ بددیانتی کا شکار ہے، خیانت کا شکار ہے. ہمارا قانون اتنا ڈھیلا ہے کہ 100 قتل کرنے والے پر بھی کوئی کیس نہیں بنتا ہے، تو چوری ڈاکے والے پر کوئی کیس نہیں بنتا ہے، بنتا تو چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے. قانون کی گرفت کا نہ ہونا اس نے ہمیں درندگی تک پہنچا دیا ہے. شریعت نے جو سخت سزائیں رکھی ہیں اسی وجہ سے رکھی کہ انسان کی فطرت میں بگڑنا ہے اور درندے تک پہنچنا ہے. تو وہ بلکہ مجھے آپ کے ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ. 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلاتے جتنا مال کا بھوکا اور اقتدار کا بھوکا تباہی پھیلاتا ہے. تو یہ حرص و ہوس اب اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. ان ملکوں میں قانون ہے، قانون کی سختی ہے اور وہ اپنے بڑے کو بھی پکڑ لیتے ہیں، چھوٹے کو بھی پکڑ لیتے ہیں. کلنٹن سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس کو عدالت میں کھڑا کر دیا. پچھلے 5 سال یہی چکر چلتا رہا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے. جس ملک میں اس قسم کا قانون ہو وہاں آپ ایسی درندگی کی توقع رکھیں، یہ ہوتا رہے گا. اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو مجرم پکڑے جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ کو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کس قسم کی سزائیں دینی چاہیے ان کو؟ سخت سزائیں ان کے لیے. مثلا کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے اسٹیٹ کو ان کے ساتھ؟ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ایسوں کو تو شدید سے شدید ان کے لیے تو جو اس قسم کی درندگی تک جو پہنچ جائیں، معصوم بچیوں کے ساتھ ایسا کریں، انہیں تو سر عام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور آپ کا کیا خیال ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا معاشرہ؟ نہیں، معاشرہ صرف سزا دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جس سطح تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، تربیت بھی اور حکومت کا روب بھی، قانون کی شدت بھی اور معاشی استحکام بھی اور تعلیم و تربیت بھی، یہ سب مل کر پھر وہ امن کا جا کر ہمیں ثمرہ ملتا ہے. صرف سزائیں دینے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا.
لیکن مولانا صرف اس میں عام شہری کا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں مدارس میں جو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں وہاں سے جو اس قسم کی حرکتیں نکلتی ہیں وہ بھی انتہائی افسوسناک بلکہ دردناک کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دین سے قربت ان چیزوں کو نہیں روک سکتی. اگر روک سکتی تو مدارس میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا. دین جاوید بھائی صرف پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، پڑھا ہوا تو شیطان بھی بہت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے 2 باتیں کی تھی، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ انہیں علم بھی دے اور ان کی تربیت بھی کرے. جان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ تربیتی مراحل سے اگر کوئی نہیں گزرتا تو علم اس کو کوئی خاص نفع نہیں پہنچاتا ہے. جان لینا یہ ایک حد تک نفع پہنچاتا ہے، لیکن انسان تربیت سے بنتا. تربیت کا فقدان. تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری ہے تربیت؟ اصل میں تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی نے ہر آدمی کو ذمہ دار ٹھہرایا. تم میں ہر آدمی وہ راعی ہے اور ہر آدمی اپنی رعایا کا وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں اپنی جان کے لیے ذمہ دار ہوں، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، پھر بھائی کے لیے. اس طرح ہر فرد اپنی ذات پر اپنی سطح کے لحاظ سے ذمہ دار ہے. اوپر چلے جائیں تو ادارے ذمہ دار ہیں، اور اوپر چلے جائیں تو جو ضلعی حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں، پھر آخر حکمران تک اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری کسی ایک فرد پر نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے کے ہر فرد پر آتی ہے، اور خاص طور پر جو اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل فراست ہیں، اور جو لوگ اہل اقتدار ہیں، اہل قانون ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی. اچھا جی فرمائیے گا مولانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا. اچھا مولانا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10, 15, 20 سال پہلے جو سوسائٹی تھی وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر تھی، اور اگر ایک محلے میں چند بزرگ ہوتے تھے تو وہ بزرگ اس پورے محلے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں کہ ہمارے والدین دوسروں کے بچوں کو اپنے بچہ سمجھتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، خواہ اس بھائی یا اس بہن کا تعلق کسی دوسرے محلے سے ہی کیوں نہ ہو. ہم ان کے والدین کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے تھے تو ہمارے والدین یہ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے اور تمہارا بھائی ہے. اب وہ تربیت ختم ہو چکی ہے، اب بتایا نہیں جاتا بزرگوں کی طرف سے اپنے بچوں کو، تاکہ ایک رشتہ جو کریٹ کیا جائے، تاکہ تعلق پیدا کیا جائے، وہ تعلق اب قائم نہیں ہوتا بچوں کے درمیان. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ والدین نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. بہت بڑی وجہ ہے. 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیتے ہیں، خود فری ہو جاتے ہیں، اور مرد کاروبار میں اتنے کھپ گئے ہیں، جابز میں اتنے کھپ گئے ہیں کہ جب وہ تھکے ہوئے واپس آتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. ٹائم ہوتا ہے تو تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو فریش ہو کر ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. بیٹھنے کا وقت آتا ہے کوئی ڈرامہ چل جاتا ہے، یا کوئی وہ اپنے کوئی ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. ہاں جی، آپ کو ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، یا فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ماں باپ میں اور بچوں میں کانفرنس نہیں رہی، بیٹھنا نہیں رہا. ایک گھر میں رہ کر بھی نہ ان کے پاس سمجھانے کا وقت ہے، نہ ان کے پاس سمجھنے کا وقت ہے. تو یہ بہت بڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے نانا مرحوم میں اور میرے بھائی، ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اور ہمیں نبیوں کے قصے سناتے تھے. تو ہمیں کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن مجھے بھائی اتنا یاد ہے کہ وہ قصہ سنا رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے، تو اس کا تاثر دل دماغ پہ پڑ رہا ہوتا تھا. تو اس کا بہت بڑا فقدان ہوا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ بات کرنا اور ان کو اچھے انداز میں سمجھانا. بعض اوقات ماں باپ بھی سمجھاتے ہوئے اتنے طنز پہ آ جاتے ہیں کہ اولادیں الٹا بازی ہو جاتی. مولانا، میں نے یہ وقفہ لینا ہے اور یہ اس کے بعد ہمارا آخری حصہ ہوگا اس پروگرام کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے مولانا آپ کی وساطت سے ایک چیز اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب مصروف ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں مصروف ہوں یا میری بیگم مصروف ہوں، یہ کاروبار کرتے ہوں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہوں یا گھر کے معمولات میں مصروف ہوں، لیکن ہمارے بزرگ جو بچوں کے دادا ہیں یا نانا ہیں
یا محلے میں جو بزرگ ہیں وہ تو فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو شاید اتنا کام نہیں ہوتا، وہ محلے کے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے 1 آدھ گھنٹہ سمجھا سکتے ہیں. اسی طرح دادا اور نانا اپنے پوتوں اور نواسوں کو نواسیوں اور پوتیوں کو بٹھا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں. وہ جو تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا پاکستان میں اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی نہ کسی سائڈ سے کسی نہ کسی بزرگ کو یہ کام بھی اٹھانا پڑے گا، یہ ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی. اسی سے معاشرہ ٹھیک ہوگا. اگر ہم سب ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور ان قسم کے واقعات کا الٹیمیٹلی یہ اثر نکلے گا کہ ہم سب کی بچیاں اور بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے. ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا، اگر فرض کیجئے کہ والدین مصروف ہیں تو جو بچوں کے دادا ہوتے ہیں یا نانا ہوتے ہیں وہی اگر ذمہ داری اٹھا لیں تو اس سے بھی مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اس سے بھی تربیت ہو سکتی ہے بچوں کی. جی بے شک ہر آدمی اپنی سطح پر یہ ذمہ داری لے تو کمی تو ضرور آئے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اور یہ ہمارے بزرگ اگر وہ تھوڑا ہمت فرمائیں، والدین ہمت فرمائیں اور اداروں کے ٹیچرز ہمت فرمائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اندھیرا اجالے میں بدل سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسے نا امیدی والی بات کوئی نہیں ہے. مولانا، ہمارے اپنے بچپن کے واقعات ہیں بہت سارے. ہمارے جو محلہ تھا اس میں ایک نلکا تھا جس سے سارے محلے کے لوگ پانی بھرتے تھے. وہاں میں نے اپنے خود والد صاحب کو دیکھا کہ وہ اور میں جا رہے تھے تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی 7-8 سال کی ہوگی، وہ نلکے سے پانی بھی بھر رہی تھی اور ساتھ اوپر دیکھ رہی تھی کسی چھت کی طرف. تو میرے والد صاحب وہاں پہ رکنے کے بعد اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ مارا، اسے کہا نظریں نیچی کرو. میں نے بعد میں اپنے والد صاحب سے پوچھا بھی کہ اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، اس محلے میں رہنے والی ہر بچی میری بچی ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی تربیت کروں اور میں یہ تربیت کرتا رہوں گا. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. والدین یا بزرگ دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے جبکہ ان کو اٹھانی چاہیے. بے شک جی، انما المؤمنون اخوہ، تمام امت آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ دار ہیں. اچھا مولانا، کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ان تمام بچیوں کے لیے دعا فرما دیجیے جو اس قسم کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں، بالخصوص سنبل بچی جو اس وقت لاہور میں ایڈمٹ ہے اور اس کی وجہ سے پورا ملک مغموم ہے، اداس ہے. تو ان سب کے لیے آپ دعا فرما دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے کے لیے دعا فرمائیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں تاکہ اس قسم کے واقعات کم از کم نہ ہو سکیں جس سے ہم اپنی نظروں سے خود گر جائیں. میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بہن وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے زمین آسمان کے تنے تنہا حکمران بادشاہ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دکھی ہو کر مظلوم ہو کر حاضر ہو رہے ہیں. اے ہمارے رب، ہماری ساری امیدیں کٹ چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں. تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. تو ہمارا آخری سہارا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے اعضاء چھل ہو چکے ہیں، قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، ہمارا پورا ملک پرندوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. میرے مالک، عزتیں پامال ہیں، خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت. چھوٹی چھوٹی بچی ہیں میرے مالک. اے میرے کریم اللہ، میں ان سب کی طرف سے وفد کی طرف سے نمائندہ بن کر اے میرے مالک میں تیری منت کرتا ہوں. تو آجا میرے اللہ. نہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہماری فوجوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہماری پولیس کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ ہے. ہم انتہائی میرے مولا گر چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. اے میرے مالک، ہم تیری بارگاہ میں منت کر میرے مولا ہماری بیٹیوں کو عزت دے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، میری جان مال کی حفاظت فرما. میرے مولا، تو نے تو یہ ملک دیا تھا کہ تیرا نام زندہ کر امن کی فضا کریں. اے میرے مولا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چمن کو آگ لگا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بنیادوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اے میرے مالک، ہم تیری منت کرتے ہیں. حکمرانوں سے گلا نہیں ہے، فوجوں پولیس سے گلا نہیں ہے. تیری بارگاہ میں ہم اپنا دکھڑا بیان کرتے. تو
تو آ جا میرے اللہ، اس ملک کے حالات کو ٹھیک کر، ہمیں ہماری بچیوں کے اور اس پہ ہماری بیٹی سنبل جو پوری قوم کی ایسی پتہ نہیں کتنی روزانہ لبات، اے میرے رب ہمارے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے، 9 ہی رہ گئے، تو آ جا، تو مہربانی کر دے، تو مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مالک، مظلوم کی آنکھ پر تو تیرا عرش ہے یا تھا، کتنے مظلوم اس دیش میں آئے اس کی پر میں، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاص طور آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی، ان کی آواز پہ درد بھی تھا، دکھ بھی تھا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، اور یہ وہ آواز ہے جس کی اس پورے معاشرے کو ضرورت بھی ہے اور انتظار بھی ہے، 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 انتظار بھی ہے۔